السلام علیکم، میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش باش بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور کورونا سے بچے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جانے جہاں پیش کر رہا ہے مصف ناول کی قسط نمبر 28۔ اگلا سین فرشتے کے مدرسے سے شروع ہوا۔ محمل نے ہولے سے دروازہ بچایا، مدھم دستک نے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کیا۔ آجو محمل۔ اندر سے فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، بھورے سیاہ بال شانوں پہ تھے اور چہرے پہ ذرا سی تھکان تھی۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی اور ذرا سا کھسک کر جگہ بنائی۔ آؤ نہ بیٹھو۔ نائس روم، فرسٹ ٹائم آئی ہوں نا آپ کے ہاسٹل میں۔ محمل ستائشی نگاہیں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائنتی کے قریب بیٹھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والے حلیے میں تھی۔ تو پھر کیسا لگا تمہیں ہاسٹل؟ بہت اچھا۔ آپ آج اسکول کیوں نہیں آئی؟ یوں ہی، بس تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ تھکان سے مسکرائیں۔ اس کا چہرہ محمل کو بہت زرد سا لگا تھا، شاید وہ بیمار تھی۔ ارے اپنا خیال رکھا کرے نا۔ پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کے کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا گھر بھی تو ہے، آپ کا حق ہے اس میں، آپ کو اس گھر سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ مجھے مٹی کے مکان کا کیا کرنا ہے محمل؟ وہ تو میں ایک دن خود بھی بن جاؤں گی۔ مجھے تو رشتوں میں سے حق چاہیے۔ تو ان پہ زور دینا آپ۔ کوئی اور بات کرو محمل۔ اوف، وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے، اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی ہوں۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے محمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب مل جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ نہ تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی تھی۔ ایک بات کہوں، آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، سو پلیز بس کریں۔ اچھا خیر سنیں، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ وہ پرجوش سے بتانے لگی۔ کل تائی اماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پہ لے گئی اور میں نے اس شاپ میں لوگوں سے خوب پٹوایا۔ بری بات ہے محمل، قرآن کی طالبہ ایسی کرتی ہیں کیا؟ ارے اس نے میرے سے بدتمیزی کی تھی اور اسے سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا، سیلف ڈیفنس۔ خیر ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی۔ ہاں اب بہتر ہے وہ۔ شکر الحمدللہ۔ وہ واقعتاً خوش ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو نا، رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں، رخسار گلابی پڑ گئے۔ اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے پوچھ لے گی۔ بتاؤ نا محمل، تم اسے پسند کرتی ہو کیا؟ فرشتے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور غور سے اس کا جھکا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ چلو سچ سچ بتاؤ۔ ہاں شاید، اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کو نگاہیں اٹھائیں اور فرشتے سنجیدہ رہی تھی۔ اور ہمایوں بھی کیا؟ ہمایوں؟ اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف دیر تک خاموشی چھائی رہی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ محمل کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا کہ کہیں فرشتے تو ہمایوں سے، آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور وہ بے اختیار اس سے پوچھ بیٹھی، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟
یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم چچا مجھے شوٹ ہی نہ کر دیں. آخر میں ہمایوں کی بہن ہوئی نا. ہاں یہ بھی ہے. محمل کھلکھلا کر ہنس دی. سارے وہم شک و شبے ہوا ہو گئے. فرشتے بھلا ایسی فیلنگز کیسے رکھ سکتی ہیں؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہیں. نہیں، وہ بس یہی سوچ رہی تھی. اچھا یہ دیکھو، اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا. ایک لنچ انویٹیشن ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے نسیم آنٹی نے. وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہے نا، ان کے ہی کلب میں اس سنڈے کو ہے. تو تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، صرف لنچ ہی ہے. آنٹی نے کہا اگر میں آ جاؤں تو اچھا ہے، اماں کی کچھ پرانی فرینڈ سے بھی مل لوں گی. تم چلو گی؟ ہاں شور. وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی آئی. اور سین ہوا یہاں ختم. اگلا سین دوبارہ مسجد کا ہے. اتوار کی دوپہر وہ مقررہ وقت پہ مسجد کے برآمدے میں کھڑی تھی. سیاہ عبایا میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے وہ کھڑی بار بار کلائی پہ باندھی گھڑی کو دیکھ رہی تھی. عبایا وہ اب بھی کبھی کبھی باہر پہنتی تھی. ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب کر لیتی تھی. دفتن اوپر سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی. محمل نے سر اٹھایا. فرشتے تیزی سے زینے اتر رہی تھی. ایک ہاتھ میں چابی پکڑے، دوسرے سے وہ پرس میں کچھ کھنگال رہی تھی. ارے السلام علیکم، پہنچ گئی تم؟ چلو چلتے ہیں پھر. اجلت میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھیاں اترتی گئی. محمل اس کے پیچھے ہو لی. ہمایوں گھر میں ہی ہوگا، مل نہ لیں اس سے. وہ گیٹ کے باہر رک کر بولی تو محمل مسکرا دی. ہاں شور. وہ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پہ بیٹھے، پاؤں میز پہ رکھے چند فائلز کا سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا. انہیں آتے دیکھا تو فائلز رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا. خوش آمدید. فرشتے کے پیچھے آتی محمل کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا. اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر ہسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ کافی بہتر لگ رہا تھا. اتنے میں فرشتے کہنے لگیں، میں ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہ سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے لگتا ہے میں اسے کچھ بھی نہ سکھا سکوں گی. فرشتے نے تھکی ہوئی سانس لے کر محمل کو بتایا تھا. اچھا بھائی السلام علیکم. وہ ہنس دیا تھا. بیٹھو نا. وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی. نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے ایکچولی. مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے. فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پہ بیٹھی تھی. بہن اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے. محمل ایک دم گڑبڑا کر اٹھ گئی. فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی تھی. ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، تم ٹھیک ہو نا؟ اب میں تو ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح. نہیں ہمیں لنچ پہ جانا ہے نسیم آنٹی کی طرف، اماں کی کچھ فرینڈ سے بھی مل لیں گے. اور محمل بھی جا رہی ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا. محمل ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا. وہ بے اختیار مسکرا دیا. عبایا میں ملبوس وہ دونوں دراز قد لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، سیاہ حجاب چہرے کی گرد لپیٹے، دونوں کی ایک جیسی سنہری آنکھیں تھی. یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت تھی. ہاں فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی ضرور تھی. اس کے چہرے پہ ذرا سنجیدگی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پہ کم عمری کی معصومیت برقرار تھی. اور یہ وہ محمل تو نہ تھی جس سے وہ پہلی بار اسی لاؤنج میں ملا تھا. سیاہ مکیش کی ساڑی، چھوٹی آستینوں سے جھلکتے گداز بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتی گھنگریالی لٹوں والی. اسے اس کا ایک ایک نقشہ تھا. وہ کوئی اور محمل تھی اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی. ہمایوں کو محمل کو ایسے دیکھتے ہوئے فرشتے بول اٹھی. ایسے کیا دیکھ رہے ہو ہمایوں؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے. یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ صبغت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے. خیر چلو محمل.
اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے مڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا، سنو فرشتے۔ ہمایوں کے کہنے پہ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ ہاں؟ تمہیں پتہ ہے تم بہت بولتی ہو اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی نہیں بولنے دیا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر تو اسی کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اس سے ملوا دیا ہے؟ ہاں مگر نہیں، انسان بہت ناشکر ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی طرح اجلت میں واپس لے گئی اور وہ حیرتوں میں کھڑا کھڑا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔